پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا پاک تحریک انصاف کے حوالے سے، اور حال ہی میں آپ نے کچھ خبریں بھی دیکھی ہوں گی جو اختلافات کے حوالے سے بھی آ رہی تھیں، اور اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی، جو احتجاج کے حوالے سے اسٹریٹجی اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ، کئی سوالات ہیں، احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، لیکن حال ہی میں آپ خود خبروں کا مرکز بنی رہی ہیں. اختلافات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ سے متعلق اختلافات تھے یا آپ کے اختلافات تھے، کیا وہ اختلافات ختم ہو گئے، اور اختلافات کی وجوہات تھیں کیا آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نادر بھائی، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میرا کاز، میرا نظریہ، میری جو یہ کاوش یا میری جو جد و جہد ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے یہ چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں کہ میں ان پر کومنٹ بھی کروں. سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی، ان کے ساتھ ہونے والا ناروا سلوک، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہونے والا، ہمارے سیاسی قائدین کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ ہونے والا، اور انصاف نہ ملنے اور ایک انصاف کو بلڈوز کرنے والی چیزیں میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں میری ذات سے. دیکھیں، جتنا بڑا آپ کے پاس عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. بینگ چیف آرگنائزر پنجاب، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے پنجاب کو موبلائز کرنا ہے. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کرنی ہیں. وہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ باقی ساری چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسٹریکشن ہیں میرے کاز سے، میری ذات سے. دیکھیں، میری ذات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بڑا ہمارا کاز، ہمارا مقصد ہے. That's more important than عالیہ حمزہ. خان صاحب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان اور پاکستانی عوام اہمیت کے حامل ہیں. عالیہ حمزہ تو ایک سٹرگل کر رہی ہے and that will continue. باقی ساری چیزیں ڈسٹریکشن، مطلب میں ہمیشہ ایک ہی ٹویٹ بھی کرتی ہوں کہ نشانہ اور فوکس سیدھا رکھیں. ہمارے پاس کرنے کے لیے اتنا کام ہے، اور میرے پاس تو اسپیشلی ایز اے چیف آرگنائزر پنجاب کے میرے پاس ان باتوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں. لیکن عالیہ صاحبہ، چلیں آپ تو ایک کام کر رہی ہیں وہاں پہ، ایک آپ کی لائن جو ہے وہ تو چلیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کی واضح ہے، لیکن آپ کو اس عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے بھی تو حال ہی میں کچھ خبریں آئی تھیں نا. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا اس عہدے پر رہنا، آپ کا متحرک رہنا بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو قابل قبول نہیں، یا حال ہی میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، تو آپ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کو دکھ ہوا ان کے لہجے، ان کی اس ڈیمانڈ سے؟ نادر بھائی، میں صرف ایک ہی بات کروں گی. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ میرے کارکنوں کی امانت ہے. میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مجھ پر اعتماد ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے کہ جس عہدے کے اوپر پی ایم ایل این اپنی صاحبزادی کو وارث بناتی ہے وہ ایک عام کارکن خاتون کو دیا گیا. اس لیے یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسری چیز دیکھیں، اس وقت اس پارٹی میں کوئی بھی عہدہ لینا وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ کانٹوں کی راہ ہے جو میں نے خود چنی ہے. اور میں اس کیس میں صرف ایک ہی بات کر دوں، عہدہ رہے نہ رہے، میری سٹرگل اپنے مقصد کے لیے، اپنے کاز کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جاری رہے گی. میں نے جب 16 ماہ کی جیل کاٹی، میرے پاس کوئی تنظیمی عہدہ نہیں تھا. اس کے بعد بھی مجھے جنوری میں یہ عہدہ ملا. میں ہر پروٹیسٹ، ہر جلسے، ہر جس سے کہہ لیں کہ جو بھی پارٹی کی طرف سے حکم آیا خان صاحب کے لیے، میں ہر اول دستہ رہی اور رہوں گی. یہ عہدہ کارکنوں کی اور وزیر اعظم خان صاحب کی امانت ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں آپ کو سمپلی یہ بتا رہی ہوں، میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی، اور عہدے بہت سیکنڈری رہ جاتے ہیں. اور میری پہچان، میرا لیڈر پاکستان تحریک انصاف، کارکنوں کی، پاکستانی عوام کی، اوورسیز کی اور سوشل میڈیا کی محبت ہے، اور وہی میرا اصل اثاثہ ہے. اور عالیہ حمزہ ایک جد و جہد کرتی رہے گی.
ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم جو کاوش کر رہے ہیں، وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے، وہ کسی عہدے کسی چیز کی لالچ میں نہیں ہے۔ میرے لیے تو بالکل ہی میٹر نہیں کرتا، اور میں نے اتنے عرصے میں جب جو بھی بات چل رہی تھی، میں نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ مجھے اس ایک بات پر سوچنا بھی چاہیے۔ میرا کام جد و جہد کرنا ہے، اور میں وہ کروں گی اپنے نظریے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، جس راہ کو میں نے متعین کیا ہے اتنے عرصے میں، جس لیڈر کو میں نے اپنا لیڈر مانا ہے، جس پارٹی کو میں نے اپنا مانا ہے، اس کے ساتھ میں ڈٹ کر کھڑی رہوں گی، اور دس سیکنڈری بات۔ اچھا، لیکن یہ ایک طرف احتجاجی تحریک کی بات بھی ہو رہی ہے، اور آپ پنجاب کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ متحرک ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جیسے لاہور کا دورہ ہوا تو وہاں پر 90 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ اب ایک طرف تو یہ تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ تحریک شروع کریں اور 5 اگست کو وہ تحریک جو وہ پیک پر پہنچنی چاہیے۔ تو یہ جو پارٹی کے اندر کنفیوژن کی بات ہے، عالیہ صاحبہ بطور چیف آرگنائزر آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ایسے بیانات سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، یا کچھ خرابیاں ضرور موجود ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظر بھائی، یہ بہت ہی پارٹی ایشوز ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ میرے لحاظ سے اس وقت جن مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہونی چاہیے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو 150 لیٹر کا پیٹرول تھا، آج 272 کا بھی نہیں مل رہا۔ ڈیزل کی قیمت کیا تھی، بجلی کی قیمتیں کیا تھیں، آج آدھا پنجاب جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی سسٹم نہیں ہے نکاسی کا، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سیلابی صورتحال ہے۔ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے کہ کافی لوگ سوشل میڈیا پہ بھی شعیب کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت دیں جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں صاحبہ ہیں، اور ان کو اپنے علاقوں میں مدعو کریں۔ ہم جیسے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 کی کرپشن، 1000 ارب کی کرپشن اس صوبے میں ہوئی ہے، چینی کی قیمتیں، چینی سکینڈل، گندم کا سکینڈل، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں، نہیں تو ایک ہی فیصلہ ہے پارٹی کا، وہ فیصلہ جو اڈیالہ میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کا آتا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آتا ہے، جو سیاست کا محور ہے، جو پی ٹی آئی کا محور ہے، پی ٹی آئی کا کارکن ہو، پی ٹی آئی کا لیڈر ہو، پاکستانی عوام ہو، اگر آیا ہے فیصلہ کہ 5 اگست تک اس موبیلائزیشن کی پیک ہوگی تو پیک ہوگی، لیکن اس دفعہ جو ہم موبیلائزیشن کیمپنگ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر ہے، وہ انہی لائنز کے اوپر ہے کہ عوامی مسائل کیا ہیں۔ جب وزیر اعظم خان صاحب تھے تو صحت کارڈ تھا، 10 لاکھ روپیہ ہر شخص کی جیب میں ہوتا تھا صحت کارڈ کی صورت میں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عالیہ صاحبہ یہ میں احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ نے پنجاب کے اندر کرپشن کی بات کی تو حکومتی رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو کرپشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، کرپشن کل بھی ہماری، دیکھیں جب خان صاحب تھے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے شوگر سکینڈل پر کیا ہوا تھا، گندم سکینڈل پر کیا ہوا تھا۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ دیکھ لیں، 1000 ارب روپے کا جس طرح سے پاکستانی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، 300 ارب روپے کا آپ یہ دیکھ لیں کہ گندم کا سکینڈل آیا ہے، 90 ارب روپے کا آپ کا شوگر کا سکینڈل آیا ہے، اس کے باوجود جو پرائسز ہیں، کسان کے جو حالات ہیں، جس طرح کا 1100 ارب کا انہیں صرف ایک فصل کے اندر نقصان ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم خان صاحب تھے تو 2200 ارب کا ان کو فائدہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم بات کریں عوامی ایشوز پر، ہماری اب جتنی گلی گلی پنجاب میں موبیلائزیشن ہو رہی ہے وہ انہی چیزوں پر ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم عمران خان تھا، صحت کارڈ سے لے کر کارخانے لگ رہے تھے، روزگار مل رہا تھا، کسانوں کی حالت اچھی تھی، تاجروں کی حالت اچھی تھی، لوگوں کو 2 وقت کے کھانے سے 3 وقت کے کھانے سے آگے ان کے بچوں کی تعلیم، صحت کے اخراجات تھے۔ یہاں آدھی آبادی کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، 42% آبادی خطے غربت سے نیچے ہیں، اور
ایشوز کن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ جی یہاں پر پی ٹی آئی میں یہ اختلاف ہے. پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک لیڈر ایک نظریے کے اوپر کھڑی ہے، اور اگر جو بھی اختلاف ہوگا ہمارے گھر کی باتیں ہم سارٹ آؤٹ کریں گے اس کو. یہ بات نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس ایک لیڈر کے پیچھے، ایک کاز کے پیچھے، ایک نظریے کے پیچھے. ٹھیک ہے، لیکن عالیہ صاحبہ مجھے یہ بھی جی اور ہمارے عالیہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، یہ جو احتجاجی تحریک آپ نے ذکر کیا، اب یہ احتجاج 5 اگست سے پہلے ہوگا یا 5 اگست کو ہوگا؟ اور دوسرا، یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا یا 5 اگست کے بعد پی ٹی آئی کا یہ احتجاج ملک بھر میں جاری رہے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جدوجہد 9 اپریل سے شروع ہوئی، جب ملک کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے اقتدار سے ہٹایا، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ یہ جدوجہد آئین اور قانون کی بحالی کی جدوجہد ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہے، یہ سویلین سپرمیسی کی جدوجہد ہے، یہ جمہوریت کی جدوجہد ہے. وزیر اعظم عمران خان کو تو سزا ہی اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو پاکستان کے لیے کھڑا ہے، جو پاکستانی عوام کے لیے کھڑا ہے، جو جمہوریت کی بحالی کے لیے کھڑا ہے، جو آئین اور قانون کے لیے کھڑا ہے. تو میں صرف اتنا بتا دوں، ہماری جدوجہد 9 اپریل سے شروع ہوئی تھی. ہمارے لینڈ مارکس آئے جن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 8 فروری، اس کے بعد آہستہ 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 یہ سٹرگل اس چیز میں جاری ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جو عوام دشمن ہے، ان سب کے خلاف جاری رہے گی. جو جمہوریت کو بحال نہیں ہونے دے رہے، جو عدلیہ کو یرغمال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو جدوجہد جاری رہے گی. 5 اگست دیکھیں، ہم نے عوامی موبلائزیشن سٹارٹ کر دی ہے. ویسے تو ہماری عوام بہت باشعور ہے، فیکٹس اینڈ فگرز بھی ان کے سامنے ہیں، لیکن اس دفعہ جس طرح ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ہم عوامی مسائل کے اوپر گلی گلی محلے محلے جا رہے ہیں. میں آپ سے بھی وہ پامفلیٹ شیئر کروں گی جو ہم عوامی سطح کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. اس میں 2 حکومتوں کا تقابلی جائزہ بھی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے لیے کیوں انشورنس نہیں ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ، لیکن مجھے صرف احتجاجی تحریک کا بتا دیں. عالیہ صاحبہ احتجاجی تحریک کا بتا دیں کہ وہ ماضی سے کیا مختلف ہوگی، ایک دن کی ہوگی یا 5 اگست سے شروع ہوگی اور وہ جاری رہے گی؟ دیکھیں، ہمارے پنجاب میں احتجاجی تحریک میں نے پچھلے ہفتے جب ہم نے پہلی دفعہ عوامی اسمبلی لگائی تھی، اس سے میں نے اعلان کیا تھا کہ وہ شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد ہماری ریلیز، ہماری گلی گلی کی کیمپین آپ دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد پہلی دفعہ 9 مئی کے بعد ہمارے تنظیمی اجلاس ہو رہے ہیں، جس میں سارے ڈسٹرکٹ باڈیز، تحصیل باڈیز سے خود ملاقات کری، اور یہ 13 گھنٹے ایک ہمارے جو ہے ریجن کے اجلاس جاری ہیں، اور ہم آن گراؤنڈ جا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی آرگنائزیشن لیول کے لحاظ سے یو سی تک، بلاک کوڈ لیول تک ہم انہیں متحرک کرنے لگے. دیکھیں، ایک واحد جماعت آپ کے پاس ہے جو گراؤنڈ پر ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیں اتنے ظلم و ستم کے بعد ریلیز بھی ہم ہی کر سکتے ہیں، موبلائزیشن بھی ہم ہی کر سکتے ہیں، جلسے بھی ہم ہی کر سکتے ہیں، کنونشن بھی ہم ہی کر، کیونکہ ہمارے ساتھ عوام کی طاقت ہے. بیساکھیوں پر آنے والے اپنے ایوانوں کے اندر بند ہو کر تو رہ سکتے ہیں، ہماری طرح عوام میں نہیں نکل سکتے. پیک 5 اگست ہوگی، لیکن موبلائزیشن پورے پنجاب میں سٹارٹ ہو چکی ہے. 2 ہمارے ریجنز کے تنظیمی اجلاس رہ گئے ہیں. مین وائل آپ کو ہر لیول کے اوپر موبلائزیشن سے اس کی پیک نظر آئے گی. پنجاب میں چاہے 8 فروری ہو، 23 مارچ ہو، عید کے موقع کے اوپر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، 11 مئی کی یوم پاکستان ریلیز ہو، یا عمران خان پاکستان بچانا ہے، عمران خان صاحب کو لانے، ہم ہر جگہ آپ کو متحرک نظر آئیں، اور آئندہ بھی آپ کو نظر آئے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جلسوں کی بھی ایک سیریز شروع کرنے لگے ہیں، لیکن ہماری پیک 5 اگست ہوگی. جیسے ہمارے وزیر اعظم خان صاحب نے ہمیں پیغام، جو بھی لیڈرشپ کو پیغام انہوں نے دیا، اسی کے لحاظ سے لائے عمل مرتب بھی کیا جائے گا، اور ہم پوری کوشش کریں.
چلیں ٹھیک ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ بہت وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، عالیہ حمزہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد خیبر پختونخوا میں کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان طے ہوا ہے، اور جو ناراض اراکین ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔